اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا، اسی لیے یوم اقبال کی چھٹی ہی ختم نہیں کی گئی، فکر اقبال کی بھی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ اقبال ہمارا دماغ خراب کر رہا تھا، اس لیے اچھا کیا ہم نے اقبال ہی کی چھٹی کرا دی۔ دیکھیں نا، IMF اور ورلڈ بینک سے ہم نے قرضے لے لے کر ملک چلانا ہوتا ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ہمیں یہ اقبال وارا کھا سکتا ہے؟ ہم پاکستانی مختلف مسالک کے پیروکار ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے تو کوئی اہل حدیث۔ ہمارے نام نہاد علماء کا تو کاروبار ہی مسلک پرستی، شخصیت پرستی اور پیر پرستی سے ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو کافر قرار دینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا ہوتا ہے۔ ساری عمر لگا کر ہمارے بزرگوں نے دوسرے مسالک کو باطل اور اپنے مسلک کو حق ثابت کیا ہے، تو یہ سارے کام پر کیا اب ہم پانی پھیر دیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا، وہ تو ہمیں سمجھاتا پھرتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اب آپ ہی بتائیں، یہ اقبال ہمیں وارا کھا سکتا ہے؟ ہم اپنی برادری کو سب سے اعلیٰ قوم اور دوسری برادریوں کو کمتر اور نیچ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کے رشتے بھی دوسری برادریوں میں نہیں کرتے، اور اقبال ہمیں کہتا ہے غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ نہ بابا، یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ اقبال پتہ نہیں کس دنیا کے خواب دیکھتا رہتا ہے، اور پتہ نہیں کس خوش فہمی میں یہ کہتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ او بھائی، حرم کی پاسبانی کے لیے اب امریکہ اور اسرائیل موجود ہیں، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ مسلمان تو ویسے بھی دال روٹی کے چکر میں پڑے ہیں۔ ہمارے عرب بھائی سمجھدار ہیں، اسی لیے وہ اسرائیل کو دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں۔ اقبال کے پیچھے لگ کر جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھاتا۔ یہ تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ لو کر لو بات۔ اگر ہم نے گندم اور آٹے کے بحران پر قابو پا لیا تو فلور ملز مافیا تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا، اور ان کی ملیں اور جہاز کیسے چلیں گے؟ ہمارے MPAs اور MNA انہی جہازوں میں بیٹھ کر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، اسی سے تو یہ جمہوری نظام چل رہا ہے، اور یہی ہماری جمہوریت کا حسن ہے۔ اللہ نہ کرے اسے نظر لگے اقبال کی، یہ تو عجیب باتیں کرتا ہے۔ ہمیں یہ اقبال وارا کھا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے پہلے انگریز کی غلامی میں بہت خوش و خرم زندگی گزاری ہے، پھر 70 سال سے ہم امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور امریکی ڈالروں سے بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بیٹے بیٹیاں بھی ڈالروں کے عوض امریکہ کو دینے پڑیں تو ہم یہ کام بھی بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں۔ اقبال کو تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ غیرت نہیں، ڈالر ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ اور اقبال کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، ہم اس غلامی پہ رضامند ہیں اور اس پر مطمئن ہیں کہ یہ ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی۔ بلکہ اگر کہیں مکافات عمل کے نتیجے میں امریکہ برباد ہو بھی گیا یا روس کی طرح اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے تو ہم چین جیسی کسی نئی طاقت کو اپنا آقا مان کر اس کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ غلامی میں بڑا مزہ ہے، بڑا سکون ہوتا ہے۔ ہمیں اقبال کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اس نے تو پتہ نہیں کہاں سے متاثر ہو کر کہہ دیا کہ از خوئے غلامی زے سگاں خار ترست، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کرد،
یہ غلامی کی خو تو کتے سے بھی بدتر ہونے کی علامت ہے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کمزور کتے نے بھی کسی دوسرے طاقتور کتے کے آگے سر جھکایا ہو۔ پھر یہ اقبال کہتا ہے، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، اور کبھی کہتا ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اور پھر کبھی کہتا ہے کہ صحرا ست کہ دریا ست تہے بالوں پر ماست۔ یہ اقبال بڑی سوچ کی بات کرتا ہے، وسعت نظری کی اور بلند پروازی کی بات کرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس زمانے کی باتیں ہیں، اور ہم کوئی فرینچ، جرمن، ترک، اسکینڈینیوین تو ہے نہیں جو اقبال ہم سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ہمارا کنواں بھی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا کنواں ہے جس میں ہم فکری طور پر رہتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بڑی چھلانگیں لگانے کی اور رسک لینے کی اور نئے جہان آباد کرنے کی؟ یہ کہتا ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ لو دسو، ایسا اقبال بھلا ہمیں وارا کھا سکتا ہے؟ پھر کہتا ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ ایسی باتیں کر کر کے ہی اقبال ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہا تھا۔ اچھا کیا ہم نے اسے دیس نکالا دے دیا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ انگریز کو پتا چل جاتا کہ یہ اقبال کیا چیز ہے تو اسے سر کا خطاب دینے کی بجائے پھانسی پر چڑھا دیتے۔ یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا سکتا جو کہتا ہے آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ لو نئی سنو اس اقبال کی۔ جناب صاحب ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے تحقیق کا میدان کیوں چھوڑ دیا، علم و ہنر کے آسمان پر تم نے کمندیں ڈالنی تھی، تم نے غور و فکر کیوں چھوڑ دیا؟ اب اس اقبال کو کون سمجھائے کہ جب امریکی، اسرائیلی، انگریز، چینی، جاپانی، جرمن، فرانسیسی قومیں پہلے ہی علم و تحقیق کے میدان میں دن رات کام کر رہی ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کا آلو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو لگتا ہے اقبال کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا، یہ اقبال ہمیں وارا نہیں کھا سکتا۔ آخر پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نواز شریف صاحب کو، جن کے دور میں یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دی گئی اور جس پر عمران خان صاحب نے احتجاج بھی کیا تھا۔ پھر خان صاحب کی اپنی حکومت آ گئی اور معلوم ہوتا ہے کہ پھر انہیں بھی اقبال کی بروقت سمجھ آ گئی، اسی لیے یوم اقبال کی چھٹی انہوں نے بھی بحال نہیں کی۔ ان کو بھی مبارک ہو اور ہماری اشرافیہ کو بھی مبارک ہو۔ یہ قوم سوئی ہے، سوئی رہے گی، آپ کا راج قائم ہے، قائم رہے گا۔ بلند فکری مردہ باد، ذہنی غلامی زندہ باد۔